میں یہ بات کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، تو یہ ساری نمازیں ہے نا، شب معراج کی نماز ہے نا، 15ویں شب کی نماز، اور اس طریقے سے یہ ساری نمازیں جو ہیں رجب کے مہینے میں جو ایجاد کی گئیں یہ بدعتی ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ بدعتی ہیں، یہ بات کے اندر ایجاد کی گئی میرے بھائیوں، ان نمازوں کا کوئی سر پر نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا، کیونکہ ان سب کی کوئی دلیل شریعت کے اندر، کتاب اللہ سنت رسول کے اندر موجود نہیں ہے۔ جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اب آپ دیکھیں، ماہ رجب میں مخصوص قسم کے روزے رکھ کر مخصوص اجر کی امید کرتے ہیں، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے۔ جو آدمی پہلے رجب کا روزہ رکھ لیا اسے جو ہے نا 3 سال کے کفارہ، یعنی 3 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ واہ رے واہ! جو آدمی پہلے رجب کا روزہ رکھ لیا اس کے 3 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ میرے بھائیوں کہاں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا۔ کیا یہ مہینہ رجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں بتائی ہے، جو آدمی اپنے طرف سے ہے نا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، میرے بھائیوں جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور وہ عمل نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہے نا۔ اور سنیے، یہ بات کی ایجاد کردہ لوگوں نے جو ہے نا ایجاد کردہ ہے میرے بھائیوں، ماہ رجب میں مخصوص قسم کے روزے رکھ کر اجر کی امید رکھنا، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ اسی طرح 27 اور ہزاری روزے رکھ کر 1000 لاکھوں ثواب کی امید کی جاتی ہے، جبکہ یہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ باطل ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل ریجیکٹ ہے، وہ عمل غیر مقبول ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی جو بہت سارے بدعات، جو بہت سارے خرافات ہیں میرے بھائیوں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ بدعات و خرافات ہمارے عمل کو ضائع کر دے۔ بدعات انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ کیا ہے؟ بدعات ہے نا، بدعات انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو میرے بھائیوں، ہے نا، چاہے تھوڑا بدعت ہو یا زیادہ ہو، ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مسکر حرام فقلیلہ وکثیر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آپ کا جو مولانا صاحب تھوڑا سا شراب پیے ہیں، ارے تھوڑا پیو چاہے زیادہ پیو، حرام ہے نا وہ۔ کل مسکر حرام فقلیلہ وکثیر، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے چاہے تھوڑی بدعت ہو چاہے زیادہ بدعت ہو میرے بھائیوں، یہ بدعت آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے آپ جو نیکیاں کرو ان نیکیوں کی حفاظت کرو، ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھو، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن کام آنے والی ہیں۔ اگر ایک نیکی گھٹ گئی میرے بھائیوں کوئی دینے والا نہیں، ایک نیکی گھٹ جائے گی جنت میں جانے کے لیے کوئی دینے والا نہ ملے گا۔ اس لیے اپنی ان نیکیوں کی حفاظت کرو، ان نیکیوں کو سنبھال کر رکھو۔ ایک بدعت انجام دینے سے آپ کی نہ جانے کتنی نیکیاں ضائع و برباد ہو جائیں گی۔